جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. ہمارے اتنے زیادہ بچے، میں تو بڑا خوش ہوا ہوں آج آپ لوگوں سے بات کر کے. بہت خوشی ہو رہی ہے. اتنے بچے آپ کی نا بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی، ارسلان بھائی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑی اچھی ٹیم ہے، آپ بڑا فالو کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آج ملاقات ہو رہی ہے آپ لوگوں سے. یس سر، آپ کی سر نوازش ہے، آپ نے کوالٹی ٹائم دیا سر. چلو بڑی مہربانی. کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو پتہ ہی ہے، جب آپ کہیں میں حاضر ہوں. یس سر، بالکل سر، ایسا ہی ہے. ہم نے جب بھی کہا آپ نے ٹائم دیا. آپ ہی کے بدولت ہے سب کچھ. یہاں سے کیسے مجھے پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں ہم؟ سر 113 اور ٹوٹل یہ 120 سے زیادہ ہے. ایگزیکٹ فگر چیک کیجیے گا ذرا. نہیں، میرے خیال میں 121 تو نہیں آ رہے. 121 ہے. یس سر، 121 ہے. 121 ہے ماشاء اللہ. تو 121 تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی 121 نا انقلاب لے آنے میں بہت زیادہ لوگ ہیں. تو اگر 5-10 بھی ہوں اور ایک کام کرنا شروع کر دیں تو وہ انقلاب آ جاتا ہوتا ہے. بالکل سر. تو یہ پورے پاکستان سے ہے نا مصطفیٰ بھائی؟ یس سر، یس سر، پورے پاکستان سے. کوئی کراچی سے بھی ہے؟ جی سر، کراچی سے بھی ہیں. یہاں پہ سلور ہیں مس افشین اور ان کی ٹیم میں کراچی سے. کراچی والے ہینڈ ریز کریں، پھر 1 بائی 1 انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو. جی ارسلان بھائی 1 بائی 1 نام کال کیجیے گا، کراچی والے انٹروڈکشن دے دیں گے اپنا. مس افشین. مس افشین جی بولیے. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آئی ایم ڈاکٹر افشین. I am physiotherapist and nutritionist and alhamdulillah اردو میں ہی sir. بات کر رہے ہیں، افشین اردو میں بات کر رہے ہیں، قومی زبان میں. نہیں کوئی Okay. مسئلہ نہیں. ان نہیں کی sir, انگلش بڑی آسان ہوتی ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ انگریزوں کی نہیں آتی. ٹھیک ہے. جی جی. الحمدللہ سر، میں فزیوتھراپسٹ ہوں، نیوٹریشنسٹ بھی ہوں اور کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. اور الحمدللہ سر غلام مصطفیٰ آپ کے انڈر میں، سر ارسلان کے انڈر میں بہت ماشاءاللہ اچھے کام کر رہی ہوں. بہت اچھی گائیڈنس مل رہی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے سر آپ کے ساتھ کام کر کے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی آنے کے لیے، ہمیں ٹائم دینے کے لیے. وی آر ریئلی پلیز سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی نیکسٹ ماریا اینڈ مس سمیہ کا ہینڈ ریز ہے. ماریا مس سمیہ. السلام علیکم سر. مائی سیلف ماریہ غلام سرور اینڈ آپ کو بہت بہت ویلکم ہو. اینڈ اس کے علاوہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. فی الحال میں بیچلرس کر رہی ہوں کئی یونیورسٹی سے، اینڈ اس کے علاوہ ٹیچنگ بھی کرتی ہوں اینڈ یہ بزنس بھی ورک کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ مجھے اپرچونیٹی ملی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. مس سمیہ. السلام علیکم سر. میں کراچی سے ہوں، میرا نام سمیہ ہے اور میں نے نرسری الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اور میں نے ابھی فی الحال میں فری تھی تو میں نے یہ بزنس ابھی جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ. جی سر، یہ کراچی سے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ایسے میرے خیال میں نا کسی وقت دوبارہ تعارف رکھ لیں گے. جی جی سر تو میں بالکل. اب اپنی شیئرنگ کر دیتا ہوں نا. جی سر، جی سر. اس میں ظاہر ہے کہ سارے رینکوں کے لوگ ہیں. تو بچے میں نے آغاز کیا 2009 میں نے آغاز کر لیا تھا. تو جو مجھے انویٹیشن ملی نا وہ بہت پہلے، 1.5 سال مجھے ویسے ہی نہیں یقین آیا. کوئی بھی بندہ کوئی بڑی چیز دیکھتا ہے تو یقین نہیں آتا ہوتا. آپ لوگوں کو بھی جب بتاتے ہیں تو اب تو بہرحال دور بڑا جدید آ گیا، چیزیں بڑی ریسرچ ہو جاتی. تو 2009 سے پہلے مجھے مل گئی تھی انویٹیشن. تو 1.5 سال نہیں یقین آیا. پھر بہت ایک لمبی کہانی، اس کے بعد مجھے یقین آ گیا. یقین آیا تو بڑا کام لگے کہ بہت مشکل ہے. کوئی بھی کام بندہ جب کرنا اسٹارٹ کرتا ہے تو مشکل ہی لگتا ہوتا. پھر پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ اگر اس کی بندہ ٹریننگ لے لے، پراپر اس کو سیکھ لے، پراپر پوچھ لے تو تھوڑا کام آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں نے ٹریننگ لی، کام کو سیکھا، سمجھا تو بڑا لگا کہ میں اس کو کر سکتا ہوں.
شروع کیا. تو یہ جو ایک سال تھا نا تقریباً 2009 بہت ہی ٹف تھا, مشکل تھا کہ کوئی آمدن بھی نہیں ہے, بلکہ میں وہ شیئرنگ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ 3,500 کا ایک مجھے چیک آیا تھا. تو وہ بھی کوئی ٹریننگ کا ایک پاس لینا پڑ گیا, تو وہ 500 کا تھا. تو اس طرح سے یعنی پورا سال کوئی آمدن نہیں آئی. تو اس میں نا ہوتا ہے آغاز میں کوئی آمدن نہیں آتی ہوتی, آغاز میں تھوڑا کام بھی مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ سے جب ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے, کام بندہ کرنا شروع کرتا ہے, تو پھر بہتریاں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک سال وہ 9 کا مشکل اور 10 میں تھوڑی بہتری آنا شروع ہو گئی, اور ٹیم بھی مننا شروع ہو گئی, اور بہتری آنا, کچھ آمدن بھی بہتر آنا شروع ہو گئی. تو 2010 میں کوئی 8-10 ہزار بھی آ جاتا, میرا چیک آ جاتا, تو بہت مجھے خوشی ہوتی کہ 10,000 اس وقت بڑی اماؤنٹ تھی. تو پھر آہستہ آہستہ سے تھوڑا 12-14 ایسے بھی ہوا چیک کی صورت میں. تو 2011 جب شروع ہوا, اس کے جو پہلے 6 ماہ وہ تو جیسے پیچھے تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا تھا ایسے ہی تھا, لیکن اتنی دیر میں میری ٹیم اچھی خاصی ڈیولپ ہو گئی تھی. اور میری ایک عادت تھی کہ میں ٹیم کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا اور ٹیم کو سکھانے پہ زور دینا, اور ان کا آگے نیٹ ورک کیسے بننا ہے اس پہ میں بہت زیادہ کرتا تھا. میری ٹیم کا اچھا نیٹ ورک بننا شروع ہو گیا. تو جو 2011 جون کے بعد میرے بونسز بڑھنا شروع ہو گیا, یعنی میں 50,000 پہ پہنچ گیا ماہانہ. یعنی ایک مہینے کا میرا چیک آ گیا 50,000. اور جب 50,000 کا چیک آیا تو اس سے اگلے مہینے کا چیک 97,000 کا آیا. تو جب 97,000 کا چیک آیا تو ہوتا ہے نا کہ آپ جب کوئی بھی کام کریں یا اب آپ کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کو آپ کہتے ہیں تو وہ ریفیوز کر دیتے ہوتے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو جو ایسے لوگ مجھے کرتے تھے کہ ہم نے نہیں کرنا, یہ کمپنی فراڈ کر جائے گی, ان کو پھر میں کال کرتا ہوتا تھا یہ 97,000 کے چیک کے بعد. تو میری عادت ہے کہ میں باتیں بڑی سچ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو کال کرنی اور کہنا کہ میرا 1,00,000 روپے کا چیک آیا ہے اور صرف 3,000 کم ہے. تو لاکھ اس لیے کہتے تھے کہ تھوڑی جان پڑ جاتی ہے کہ لاکھ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے 97,000 سے. وہ بولنا بھی سچ اور ٹھیک ہے اس طرح سے. تو پھر الحمدللہ ٹھیک, اس کے بعد اگلا ہی میرا چیک 1,60,000 کا بھی آ گیا, اس سے اگلا 2,38,000 کا آ گیا, اور ٹھیک ہے 2,38 کے بعد 3,17 کا آ گیا. تو یہ مسلسل جب چیک میں اضافہ ہوا تو اور زیادہ ٹیم کو بھی بڑا حوصلہ ہوا, مجھے بھی بڑا حوصلہ ہوا. بہت کام کیا پیشن کے ساتھ, جذبے کے ساتھ ہے. جب کام بہت اچھا ہوا تو 2011 میں ہی میرا چائنا ٹور ہوا فری کمپنی کی طرف سے. اور صرف میرا نہیں ہوا, کوئی 30-35 لوگ تھے میری ٹیم کے جن کا پہلا چائنا ٹور ون ہو گیا. تو ہم 2011 میں ہی چائنا میں گئے الحمدللہ. اور پھر 2012 پھر آگے تو بڑا یقین آیا, ہیڈ آفس کو دیکھا, چائنا کا وہ کوئی 7-8 دن کا 10 دن کا ٹور تھا. تو جب واپس آئے بہت زیادہ زور سے کام کیا, اور 2012 میں کمپنی کی طرف سے مجھے $25,000 والی گاڑی اناؤنس ہوئی. صرف مجھے نہیں, میری ٹیم میں 2 لوگوں کو بھی, یعنی مجموعی میں اور میری ٹیم 2 لوگوں کو ٹھیک گاڑی اناؤنس ہوئی, اور فیصل آباد سے مجموعی 4 لوگوں کو, اور پاکستان میں 7 لوگوں کو الحمدللہ. تو پھر مجھے گاڑی کی چابی لینے کے لیے اور گاڑی وصول کرنے کے لیے پھر چائنا جانا پڑا. تو 2012 میں پھر ہم گئے, وہ گاڑی وصول کی, گاڑی کی چابی لی, اور آ کے واپس پھر فیصل آباد میں بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا, تو وہاں پہ کمپنی نے مجھے گاڑی ڈیلیور کر دی. ایسے ہی پھر 2013 میں پھر کوشش کرنا شروع کر دی. اب چونکہ میں کار چیور بن گیا تھا, تو جب کار چیور بنا تو میرے دل میں آیا کہ میں نا بہت زیادہ میری ٹیم میں کار چیور بننے چاہیے.
جن لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور میرے ساتھ چلے ہیں، تو کم از کم ان کو نا گاڑی تک پہنچانا چاہیے. زور لگانا شروع کر دیا، بہت زیادہ دن رات ایک کر دیا. تو جب بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، تو الحمدللہ میری ٹیم میں تو کار اچیور کافی سارے بن گئے. لیکن اس سے اگلا ایک انعام ہوتا ہے، شاید غلام مصطفیٰ بھائی نے نئے لوگوں کو ہم نہیں بتاتے ہوتے، جی سر. کیونکہ تھوڑی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو وہ سوچ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے، تو ہم نا اگلے انعام بتاتے بھی نہیں ہیں، او پی پی میں نہیں بتاتے یا شیئرنگ میں بتاتے نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ غلام مصطفیٰ بھائی نے اگلے انعام بتائے ہوئے ہیں جو ملتے ہوتے ہیں. بتائے ہوئے ہیں آپ نے؟ سر انعام کا نام نہیں بتایا، یہ بتایا ہوا کہ دنیا میں نمبر 1 ایک انعام میں آئے ہوئے ہیں. شیئرنگ بھی ہے وہ انٹرنیشنل سٹیج والی. اچھا، تو وہ جو ہے نا دوسرا وہ انعام ہوتا ہے یارڈ کا نا، تو وہ $30,000 کا، یعنی $25,000 کی گاڑی اور $30,000 کا وہ 2013 میں الحمدللہ مجھے یارڈ کا انعام ملا. تو پاکستان میں میں اکیلا تھا، اور دنیا میں انہوں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے بچوں کو کہ میری 1 پوزیشن تھی الحمدللہ. ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. اچھا، اب اگلا 14 میں بھی ایک انعام ملا، وہ بھی بتانا. جی جی سر. تو 2014 میں وہ الحمدللہ وہ جو انعام ہے نا وہ $40,000 کا. یس سر. وہ 2014 میں مجھے الحمدللہ وہ بھی انعام ملا، اور وہ میں رشیا لینے کے لیے گیا ہم یہاں سے. اور رشیا ظاہر ہے کہ سپر پاور رہ چکا ہے. اور یہ جو کہتے ہوتے ہیں نا بزرگ باتیں سناتے ہوتے ہیں کہ پرستان ہے، وہاں پریاں رہتی ہیں، اور ایک علاقہ ہے، تو وہ ماسکو کو کہتے ہیں. بہت خوبصورت علاقہ ہے، خوبصورت لوگ ہیں. تو وہ الحمدللہ وہاں پہ میں گیا، تو مجھے $40,000 کا. تو اس وقت نا ڈالر کی قیمت تھی $100 تقریباً. تو یہ جو $25,000 والا ہے وہ 25 لاکھ بنا تھا میرا، اور $30,000 والا 30 لاکھ بنا تھا، اور یہ $40,000 والا 40 لاکھ کا. یہ میں نے نگد انعام لیے تھے، یہ نیٹ مجھے پیسے مل گئے. اور پھر 15 میں الحمدللہ کمپنی نے گھر والا انعام دیا، وہ $1,00,000 کا تھا. $1 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں یکدم سے آیا. تو جو کمپنی نے مجھے پیسے دیے تھے گھر بنانے کے لیے، تو سارے بچے سن رہے ہیں؟ یس سر، یس سر. جی جی جو سر. جی سر، جی سر. اچھا، جو کمپنی نے 2015 میں اچھا جو 2015 میں کمپنی نے مجھے گھر کے لیے پیسے دیے تھے $1 کروڑ، یعنی $1,00,000، آج میں اسی گھر میں بیٹھا ہوں. ماشاءاللہ. ہاں جی، وہ میں نے گھر بنا لیا الحمدللہ. بلکہ اس سے پہلے میں نے پلاٹ لے لیا تھا 2 کروڑ کا، پھر یہ بھی پیسے آ گئے. اور ماہانہ انکم میری الحمدللہ پہلے ہی بتا دیا نا کہ 2011 میں بہت اچھی ہو گئی تھی، اور پھر 2012 میں، اور الحمدللہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا کام. تو گھر بھی بنا لیا شہر میں، اور گاڑی الحمدللہ کمپنی نے دے دی تھی، ایک اور بھی گاڑی لے لی، اور پورے پاکستان میں ٹیم بھی بن گئی. اب جو ہمارا مشن ہے، یہ آپ بڑے لکی لوگ ہیں کہ آپ کو نا بہت اچھے سینئر مل گئے. کمپنی مل جانا یہ بہت خوش قسمتی ہے، اور اس کے ساتھ اچھے سینئر مل جانا، جیسے غلام مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ارسلان بھائی ہیں، تو ایسے سینئر مل جانا جو سپورٹ کرنے والے ہیں. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے بندے کی کہ پلیٹ فارم بھی اچھا ملے اور گروپ بھی اچھا ملے، سینئر کا بھی اور ٹیم کا بھی. سر خوش ہماری قسمت خوش ہوتا ہے قسمتی سینئر. ہے کہ ہمارے سینئر آپ ہیں سر. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی ٹیم میں ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں. چلو مہربانی آپ کی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ جن کے سینئر ہیں نا وہ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کے لیے فکر کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جب ہوتے ہیں، جب بندہ کسی کے لیے کام کرتا ہے نا تو اس کے رزلٹ آتے ہیں. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ نمبر 1 والا نہ مجھے انعام کا پتہ تھا، نہ مجھے یہ علم تھا
کہ کوئی یاٹ انعام ہے اور ٹھیک ہے وہ میں ایسے کر کے پروموشن ون کر سکتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں تو لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا کہ میری ٹیم زیادہ سے زیادہ ہو جائے, کار اچیور بن جائیں, کوئی لوگ پلاٹینیم بن جائیں, زیادہ گولڈ ممبر بن جائیں اور ان کے چیک بہتر ہو جائیں. تو جب بندہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے نا تو اللہ خود بخود جو دوسروں کے لیے کر اس کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں نا خود کام ٹھیک ہے نا, کام یہ جو ہمارا کام ہے نا یہ خود کامیاب ہونے والا کام نہیں ہے کہ اکیلا بندہ کہہ کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا میں کچھ حاصل کر لوں. یہ نہیں ہے. یہ ہمارا کام اس طرح سے ہے کہ ٹیم اگر کامیاب ہو جائے, یعنی سینئر زور لگائے کہ میری ٹیم کامیاب ہو جائے, یہ کام ہے. یعنی اگر ٹیم کامیاب ہو گئی تو آپ بھی کامیاب ہو گئے, ٹیم بھی کامیاب ہو گئی. اور اگر ٹیم نہیں کامیاب ہوئی تو نہ بندہ خود کامیاب ہوا اور نہ ہی ٹیم کامیاب ہوئی. تو یہ دوسروں کو کامیاب کروانے والا کام ہے. یعنی یہ اس کی پوزیشن ہے کہ آپ نے اپنی نفی کرنی ہے, جو اولیاء کرام کا ایک طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے, علماء کرام سے آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم بھی سنتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جو اولیاء کرام تھے وہ نفی اس بات کرواتے تھے. نفی کس چیز کی؟ اپنی ذات کی, اس بات اللہ کا. تو جو ہمارا کام ہے اس میں نفی اپنی ذات کی ہے کہ مجھے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے, میری ٹیم کو ملنا چاہیے, بس اس بات ٹیم کا ہے کہ ٹیم کو ملے, مجھے چاہے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ٹیم کو ملے گا تو آپ کو بھی لازمی ملے گا. ٹھیک ہے بچوں, سارے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. تو بس آپ لوگوں نے آپ فرض کریں 4 لوگوں کی ٹیم ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ 4 لوگ زیادہ سے زیادہ ٹھیک کامیاب ہوں. آپ کی جو لائنیں ہیں نیچے, ویسے تو یہاں پہ سینئر کا اور جونیئر کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ باس نہیں ہوتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور یہ بڑی خرابی بھی ہے کہ جب باس نہیں ہوتا تو لوگ کام نہیں کرتے. ہماری قوم تو ڈنڈے سے چلنے والی نا, کہ کوئی سیلری کاٹنے والا ہو, کوئی ٹھیک غیر حاضری لگانے والا ہو, کوئی نوکری سے نکالنے والا ہو. ذہن تو وہ بنا ہوا ہے کہ نوکری سے نکل جائیں گے, نوکری سے نکل جائیں گے یا وہ نکال دیں گے تو پھر ہم ٹھیک ٹائم پہ پہنچتے ہیں. اگر نوکری سے کوئی نکالنے والی دھمکی ہمیں نہیں ہے, یا سیلری کاٹنے والی دھمکی نہیں ہے, یا ہمارا کوئی باس نہیں ہے, تو یہ تو بہت اعلیٰ قومیں ہیں جو ٹھیک خود بخود کام کرتی ہیں. تو ہمیں کام تو مل گیا ہوا بہت اعلیٰ, کہ باس نہ ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن چونکہ ہم باس کے بغیر چلتے نہیں ہیں تو یہ بڑا نقصان بھی ہوتا ہے بعض اوقات. کئی بچے ٹھیک ہے اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان کو ہوتی کون کوئی پوچھنے والا ہے. اب یہ تو آپ نے اپنے خود پابندی لگانی اپنے اوپر کہ نہیں آج کا دن ہے, آج میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آج میرے نالج میں اضافہ ہو, پراسپیکٹنگ میں اضافہ ہو, یا میری انویٹیشن میں اضافہ ہو, یا میری کوئی سیل پرچیز میں اضافہ ہو. اگر کچھ نہیں ہوا تو بہت غلط ہے, اس کی سزا ہے. اور بندہ کوئی چونکہ سینئر تو کوئی سزا دے نہیں سکتا, تو اپنے آپ کو سزا ہے. میں ہمارے تو سینئر یہ کہتے ہوتے تھے کہ یار اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو اس دن پھر کھانا نہ کھائیں, اگر آج کام نہیں ہوا تھا. اگر آپ کی وجہ سٹرانگ بن جائے نا, کس وجہ سے زیادہ لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کے ڈریم نہیں ہوتے. اچھا, اور جو وہ چھوٹی سی زندگی گزار رہے ہیں اور تھوڑی سی سہولتوں میں اور بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, اسی میں مطمئن ہوتے ہیں, اس لیے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی تب ملتی ہے جب آپ جو پہلی زندگی اس میں آپ کی بہت اچھی زندگی ہے, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, والدین سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس پہ مطمئن ہیں تو پھر آگے ترقی نہیں ہونی.
ٹھیک اس پہ مطمئن نہیں ہے اور آگے کوشش کرنی ہے اور وجہ منانی ہے کہ میں کیوں کامیاب ہوں یا میں کیوں اتنی محنت کر کے تو اچیومنٹ لوں, کیوں, وائے, وجہ کیا ہے. جب وجہ سٹرونگ بن جاتی ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی روکتی نہیں ہے, آپ کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا. تو باقی جیسے سینئر کہتے جائیں وہ کرتے جانا ہے, اور سینئر آپ کے اچھے لوگ ہیں, اچھے ہیں, یہ آپ کو سپورٹ کریں گے, ہر جگہ پہ سپورٹ ہوگی انشاءاللہ. ہمارا نظام ہی سپورٹ کا نظام ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو سپورٹ نہ کریں وہ خود بخود کریں, نہیں. یہاں لوگ کامیابی اس لیے ہوتے ہیں کہ سینئر سپورٹ کرتے ہیں, پورا نظام سپورٹ کرتا ہے, کمپنی سپورٹ کرتی ہے. کمپنی کا کام ہے پروڈکٹ دینا اور اعلیٰ سے اعلیٰ پروڈکٹ بنانا, تو وہ الحمدللہ اس سائڈ پہ کمپنی کا کام ہے پیسے دینا, بونسز دینا, انعام دینا, وہ الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. اور کچھ عرصے سے یہ ہمیں شکایت آ رہی ہے, ظاہر ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں ٹائم پہ پروڈکٹ نہیں مل رہی, تو وہ بھی نہ تو کمپنی کا قصور ہے, نہ جو چائنیز مینجمنٹ ہے ان کا قصور ہے, نہ ہماری کمپنی کے جو ٹھیک چائنیز ہیں ٹھیک ہیڈ آفس میں ان کا قصور ہے. تو وہ ہمارے ملک میں ڈالر نہیں ہے, کنٹینر ادھر آئے ہوئے ہیں, اب ڈالر بینک کلیئر کرے گا تو وہ ہمیں پروڈکٹ مل جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, لیکن جن کے ڈریم ہوتے ہیں, بڑے خواب ہوتے ہیں, تو وہ پروڈکٹ شارٹ بھی ہو تو پھر بھی کام کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, پروڈکٹ نہ ہونے کے باوجود بھی کام کر رہے ہیں. جی ایشو آیا ہوا ہے نا پروڈکٹ کا. جی بالکل سر, ہاں جی سر. اصل میں نا یہاں تو کئی سارے ایشو نکل آتے ہیں, اس لیے ہم بتاتے نہیں ہیں. ہم بتاتے یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہماری کمپنی کی پروڈکٹ جو ہم لے کے آگے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے, اور ٹھیک ہے ہمارا چیٹوسن ہے, سپرولینا ہے, ٹھیک ہے اینٹی لپٹی ہے, یہ چیزیں یہ تو ہماری پروڈکٹ ہیں ہی. ہماری اصل پروڈکٹ ہے کیریئر, جو ہم زیادہ اس پہ زور نہیں دیتے, چونکہ بیس بناتے ہیں پروڈکٹ کو ہی, اور پروڈکٹ الحمدللہ نمبر 1 ہے, ان کے رزلٹ ہیں. بالکل میرے اپنے گھر میں اگر پروڈکٹ نہ ہو تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی میری پوری فیملی یوزر ہے, یعنی یہ کیلشیم 3 سے لے کے, بچے میرے چھوٹے ہیں, یہ 3 بھی ہمارے گھر کی ضرورت ہوتا ہے, ہر وقت رہتا ہے. تو پچھلے دنوں یہ شارٹ تھا, کچھ ٹائم شارٹ رہا ہے تو بالکل ہی گھر یعنی ایسے لگتا تھا کہ ٹھیک ہے لے کے آنا, جب بھی کہنا میں کیا یار شارٹ ہے, اچھا سپیرولینا اس کے آپ رزلٹ لیں, اس کو ٹھیک کریں استعمال. اچھا یہ ٹھیک ہے گھر کی ضرورت جتنی پروڈکٹ ہیں وہ ساری استعمال ہوتی ہیں الحمدللہ. یعنی کوئی پھل, کوئی سبزی, کوئی چیز ایسی نہیں جو گھر میں آئے اور بغیر اس کو ٹریٹ کیے ہوئے, اوزون کیے ہوئے ہم استعمال کر لیں. پھل اور سبزیاں یہ نہیں کرتے, پانی نہیں کرتے استعمال. پانی آنا ہے اور ٹھیک اس کو ہم نے اوزون کے ذریعے سے کرنا, پیور ہو جائے گا, وائرس جراثیم ختم ہو جائیں گے, پھر الحمدللہ ہم استعمال کریں گے. تو پروڈکٹ تو بہت اعلیٰ ہے ہمارے پاس, لیکن جو سب سے اچھی پروڈکٹ ہے وہ ہمارا کیریئر ہے. کہ چند سالوں میں جو عام لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے, اصل میں جس کے پاس کوئی 4 پیسے آ جاتے ہیں نا, تو وہ کہتا ہوتا ہے کہ سندھ والی سائڈ پہ نا دادا جی کے بڑے مربے تھے, تو ہم تو شروع سے امیر ہیں. تو ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی لینڈ لارڈ تھے, بس جس کو کہتے ہیں درمیانہ طبقہ. تو وہی تھی پوزیشن کہ اوپر سے لگتا ہے کہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں, اور پیسے پوسے تو نہیں ہوتے. جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, جو گاؤں میں تھوڑی بہتر پوزیشن والے بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تھوڑا رقبہ بھی ہو, چیزیں ہوں, تو پھر بھی پیسے نہیں ہوتے.
سال کے بعد آتے ہیں، 2 فصلیں ہوتی ہیں ان میں پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گندم کی کٹائی پہ یا کماد کی کٹائی پہ، تو اس سے پر پورا سال چلتا ہوتا ہے. تو وہ تھی پوزیشن. تو الحمدللہ بہت خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مجھے یہ سسٹم مل گیا.